جناب عالی، آج کی ویڈیو لے کر آئے ہیں ہم. اس مہینے کو کس طرح کلوز کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور کل یعنی بدھ کے دن ہم لائیو ہوں گے یوٹیوب پہ آپ کے تمام سوالات کے جواب لے کر. اور جناب عالی، آج کے سیشن میں کیا ہوا، کس طرح 950 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گری، کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں چارٹ پہ، ان تمام چیزوں کو نہ صرف ڈسکس کریں گے بلکہ یہ بھی بات کریں گے کہ کل کیا پاسبلٹیز ہیں. السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 31 جنوری کی کال لے کر. تو جناب، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے جو لائیو یوٹیوب سیشن ہو رہا ہے وہ کل ہوگا 8 بجے، اور آپ لوگ اپنے سوالات اس میں لے کر آ سکتے ہیں. پچھلے سیشن میں ہماری توقعات سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور کافی سارے سوالات تھے. ہم نے 30 منٹ اسکیجول کیا تھا مگر وہ گھنٹے سے اوپر آپ لوگوں سے بات چیت جاری رہی. اچھا جناب، چلتے ہیں. کینڈلسٹک کورس کے رجسٹریشن جاری ہے، نمبر موجود ہے، فالو کر لیجئے. ریپ اپ سیشن ہم کرتے ہیں آج کا. میں نے 2 چارٹ ایسے ہیں اس میں جو میں نے کل والے چارٹ کو آج کی جو ڈیٹا کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اس کے ساتھ شو کیا ہے. تو ذرا دیکھیے چارٹ کو، اس پہ زیادہ بات کرنا بیکار ہے. آپ صرف دیکھیں تو آپ کو بڑی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. میں یہ سب بنا کے شیئر کرتا ہی اس لیے ہوں کہ آپ مختلف چیزوں پہ توجہ دے سکیں. اگر آپ انٹرڈے چارٹ دیکھیں آج کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی ہم مارکیٹ میں ایک ٹارگٹ آپ کو دے کے بیٹھے تھے 62,035 61,971 کا. آلریڈی ہم نے آپ کو یہ ٹارگٹ دیا ہوا تھا، اور مارکیٹ آج جب کھلی ہے بے شک اوپر گئی، اور جس وقت اوپر گئی ہے تو لوگوں کی کافی آپٹمزم پیدا ہو رہی تھی. مگر میں 11 بجے کے قریب ہی ایک آڈیو اپڈیٹ میں نے آپ کو یہ بات الرٹ دے دیا تھا کہ ایسا لگ نہیں رہا کہ مارکیٹ رکے گی. اور پھر ہم نے دیکھا مارکیٹ نیچے گری. اس کے بعد کورٹ ورڈکٹ آ گیا، اور کورٹ ورڈکٹ آیا تو پھر مارکیٹ اور نیچے گر گئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ نے ریکوری بھی لی، تقریباً 61,600 سے میرے خیال میں 62,300 350 تک گئی. پھر اس کے بعد نیچے آئی، دوبارہ لو بنایا مگر پچھلے لو سے نسبتاً اوپر رہا، اور آخر کار 932 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. والیوم نسبتاً زیادہ رہے کل کے مقابلے میں، مگر بہرحال والیوم اگر تھوڑے زیادہ ہیں تو اس میں کچھ پینک کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صبح جب مارکیٹ گری تھی تو تھوڑی سی پینک بھی دیکھی گئی. اور بات ہے بھی ایسی کہ اگر آپ دیکھیں کل 1000 پوائنٹ، آج 900 پوائنٹ، تو پبلک کا پریشان ہونا بنتا ہے. اور اگر کنسسٹنسی کو دیکھیں تو آج چوتھا سیشن تھا مسلسل گراوٹ کا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بلز کو پریشان کر رہی ہیں. اینی ویز، اب چلتے ہیں جناب ہم اپنی اگلی سلائیڈ پر، جو کہ پریسائز لیول ٹیبل ہے، اپڈیٹڈ ہے. اب چلتے ہیں پاسبلٹی اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ایک اور سیشن 932 کے نقصان کے ساتھ بند ہوا. اب ہم نے ٹارگٹ بھی اچیو کیا بیئرز کا، اور ہم نے دسمبر پورٹ فولیو میں بائنگ کرنے کے لیے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ بائنگ ہوگی. اور اس کے لیے جب 62,035 61,770 کا بیئرز ٹارگٹ موجود تھا تو میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں تھا پھر آپ کو ٹارگٹ کرنا. اگر آپ نے آج ٹارگٹ کیے ہوں تو کچھ اسٹاک نے آپ کو کلوزنگ بھی اچھی دی ہوگی. اور جناب اب آگے کی پوزیشن دیکھیں تو ہم مارکیٹ کے اندر کوئی بھی اچھا پاسبلٹی نہیں دیکھ رہے جب تک یہ 62,035 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے. اور اگر آپ کلوزنگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو ہے 62,035 سے اچھا خاصا دور ہیں، کیونکہ 842 کے پاس مارکیٹ بند ہوئی ہے. اگر 61,842 کے پاس بند ہوئی ہے تو ہم تقریباً 150-200 پوائنٹ دور ہیں 62,035 سے. اب اس کو میں نے کال میں منیمم لیول بھی قرار دیا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، کہ اس کے اوپر رکے بغیر تو کوئی یہ سلائیڈ ہی نہیں رکنے والی. اور اگر اس کے نیچے کل ٹریڈ کرتی ہے تو پہلا امیڈیٹ ٹارگٹ
61,544, 61,544, اور اگر اس کو بھی توڑ کے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر اگلا ٹارگیٹ 60,973. اب جو اس وقت مومنٹم چل رہا ہے اس سے یہ خوف ہے کہ مارکیٹ 58,880 تک جا سکتی ہے. اگر یہ برقرار رہا پریشر تو 58,880 تک جا سکتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کل کا ٹارگیٹ یہ ہے. کل کا ٹارگیٹ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ 60,973 ہو سکتا ہے. اور بلز کے بارے میں بھی بتایا ہے کم سے کم 62,035 62,035 یا اس کے اوپر اگر رکتی ہے تو تھوڑی بہت شارٹ ٹرم مووز بنیں گی جس میں پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے. اور اگر تو یہ کنسسٹنٹ رہی تو پھر دیکھنا پڑے گا, کیونکہ بلز میں جو اسٹیبلٹی یا بہتری پیدا ہوتی ہے وہ 62,825 سے لے کے 63,030 تک کا جو ایریا ہے یہ پھر 150-200 پوائنٹ کا ایریا بنتا ہے. اگر اس کے اوپر جا کے مارکیٹ سسٹین کرتی ہے تو پھر ہم باہر آئیں گے پریشانیوں سے, ورنہ تو ایسا ہی رہے گا. جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن اور جوڈیشل ایکٹیوزم چل رہا ہے تو اس سے مارکیٹ میں والیٹیلٹی کا عنصر ہو سکتا ہے. انڈیسائسو رینج باؤنڈ مارکیٹ رہ سکتی ہے, مگر رینج ذرا یہ وائڈر ہوگی. 1,500 پوائنٹ کی رینج نہیں ہوگی, اس سے تھوڑی بڑی ہو سکتی ہے. شارپ لوز لگ سکتے ہیں, شارپ ہائیز لگ سکتے ہیں. یہ ٹرولی ہے والیٹائل سچویشن. ابھی بھی دسمبر پورٹ فولیو کو ٹارگیٹ کرنا اچھا ہے, کیونکہ مارکیٹ میں انڈیسیشن, والیٹیلٹی, شارپ ہائیز یہ جو ہیں آپ کو مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اچھی بائنگ کے لیے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اگر جس طرح ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں اگر آپ کو ہائپر موو ملے اور پروفٹ ٹیکنگ کا موقع ملے تو وہ بھی کرنی چاہیے, کیونکہ بائی بیک مل جائے گی. مطلب فوری طور پہ اگر کوئی اچانک تیز موو بن جائے تو پروفٹ ٹیکنگ ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی مارکیٹ میں کنسسٹنسی نہیں ہے اور پازیٹیو سچویشن ٹرینڈ کے لیے ابھی نظر نہیں آ رہی. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی. اگر فائدہ مند ہیں تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجئے اور لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو. اور کسی بھی حوالے سے اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں انڈیکس یا اسٹریٹجیز کے حوالے سے اسپیشلی, تو آپ بالکل کمنٹ کیجئے, ہم آپ کو جواب بھی دیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.